بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا ہیڈنگ ہے اعتقادی اعتدال، صفحہ ہے 380۔ یہ جو کتاب ہے جس میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اعتقادی اعتدال، سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یعنی جائیے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں، بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و آبرو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ کو بائیں ہمہ کمالات و فضائل عبداللہ و رسولہ مانتے اور کہتے ہیں، وہ آپ کے مدح اور مناقبت میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ بھی فرمایا دعو ما ادعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، یعنی اس کلمہ کفر کو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے سوا آپ کی مدح و ثنا میں جو کچھ کہو وہ سب حق و صحیح ہے، جس کا خلاصہ کسی نے ایک مصرع میں اس طرح بیان کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویلاگ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم، مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں، نسیم بطحا کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں۔